الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، پچھلے جمعہ کے خطاب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، یعنی شق صدر کا واقعہ آپ کو بتایا تھا۔ اور جب یہ واقعہ سیدہ حلیمہ سنی تو کافی پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی اس جگہ پہ گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ تو پورا واقعہ میں نے بتایا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ حلیمہ اپنے گھر چلی آئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہیں دوبارہ ایسے کوئی بات نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر مکہ پہنچا دیا جائے۔ لوگوں کے مشورے پر سیدہ حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دل تو نہیں چاہتا مگر حضور کی حفاظت کے لیے ان کو ان کے گھر مکہ پہنچا دیتی ہوں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ حلیمہ اپنے گھر سے نکلی۔ راستے میں لے کے مکہ شریف جا رہی تھی کہ راستے میں ان کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر کہا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے رہو اور کہیں جانا مت، میں ابھی آتی ہوں پھر تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ سیدہ حلیمہ گئی، پھر واپس آئیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ کافی پریشان ہوئی، ادھر ادھر ڈھونڈا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ملے نہیں۔ بہت دیر تک ڈھونڈتی رہی، یہاں وہاں دوڑ کر ہر جگہ ڈھونڈتی رہی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں۔ اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں تو گھر واپس نہیں جاؤں گی، جی چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں، مگر پھر بھی خودکشی نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی۔ جب کافی دیر ڈھونڈا اور حضور نہیں ملے تو آپ نے یہ سمجھا کہ میں جا کر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کی خبر دوں۔ تو آپ مکہ پہنچی، اور جب سرکار کو تلاش کرتے کرتے آپ مکہ پہنچی، روتی پکارتی ہوئی عبد المطلب کی خدمت پہ پہنچی۔ حضرت عبد المطلب نے جب حلیمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ میرے پوتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر تو ہے۔ سیدہ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے سردار مکہ، میں آپ کے پوتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی کہ آپ کے حوالے کر دوں۔ جب میں فلاں جگہ پہنچی تو قضاء حاجت کے لیے گئی، جب واپس آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ کافی تلاش کر کے میں تھک گئی ہوں، اللہ تعالیٰ جانے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب نے یہ بات سنی تو کوہ صفا یعنی صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے آپ نے اپنے قبیلوں کو پکارا کہ اے آل طالب جلدی آؤ، تمہیں سردار مکہ عبد المطلب بلا رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی آواز سنتے ہی تمام قبیلے کے لوگ اس جگہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، سب خیریت تو ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا بیٹا، میرا پوتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گم ہو گیا ہے، سب لوگ چلو اسے تلاش کرو۔ حضرت عبد المطلب اپنے قبیلے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے جنگلوں، پہاڑوں، ریگستانوں میں پہنچے لیکن سرکار نہیں ملے۔ ہر جگہ ڈھونڈ ڈالا مگر سرکار نہیں ملے۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب تمام ساتھیوں کو چھوڑ کر سیدھا کعبہ شریف تشریف لائے، غلاف کعبہ پکڑ کر اور رو کر کہا کہ اے رب کائنات، میرا بیٹا تیرا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مل نہیں رہا ہے، کرم فرما اور اسے ہمیں ملا دے۔ جب دعا کر کے ہاتھ چہرے پر پھیرے تو آسمانوں سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب گھبراؤ نہیں، رونے کی ضرورت نہیں اور پریشان نہ ہو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب
ہرگز اپنے محبوب کو ضائع نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا، میں خود اس کا محافظ ہوں، میں خود اس کا ناصر ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے عرض کی کہ اے رب کائنات، تیرا محبوب میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے کہ گھبرا نہیں، دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، میرا حبیب وادی تہامہ میں یمنا درخت کے نیچے اس کے پتے چن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ آواز سنی تو بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کو ساتھ لیا، جب وہ وادی تہامہ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ میرے آقا ساری کائنات کے لجپال، امت کے غمخوار یمنی درخت کے پتے چن رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ اے لڑکے، اے بیٹے، تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب نے سنا جب یہ نام تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا اے بیٹے، تجھ پر میری جان قربان ہو جائے، مجھے پہچانتے نہیں کہ میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں؟ سرکار مسکرا پڑے، اپنے پیارے دادا کے سینے سے لپٹ گئے۔ عبد المطلب نے سینے سے لگا کر کافی دیر تک پیار کرتے رہے، چہرے وضحیٰ کے بوسے لیتے رہے، ہاتھوں کو چومتے رہے، سینے پر پیار کرتے رہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے اونٹ پر سوار کیا، مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ شریف پہنچ کر سرکار کی آمد پر بہت سا سونا اور بہت سے اونٹ غریبوں میں تقسیم کر دیے، یعنی بانٹ دیے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سے گم کیوں ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ راز اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو کس شان سے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ ساری دنیا میرے نبی سے غافل ہو سکتی ہے، ساری کائنات میرے نبی سے غائب ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے غافل نہیں۔ کملی والا اللہ تعالیٰ کے ہر وقت روبرو رہتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 2 مرتبہ گم ہوئے۔ ایک مرتبہ ابھی آپ نے جو سنا سیدہ حلیمہ کے پاس سے، اور ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے پاس سے۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں دادا جان کے پاس تھا کہ میں گم ہو گیا۔ میرے دادا بڑے پریشان ہوئے، روتے ہوئے کعبہ شریف کے پاس پہنچے، غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کری کہ اے رب کائنات، میرے بیٹے محمد کو جہاں کہیں بھی ہے میرے پاس پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے دعا مانگے، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں اکیلے پھر رہے ہیں۔ اب اتفاق دیکھیے کہ اسی جنگل سے ابو جہل اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ جب اس کی نگاہ سرکار پر پڑی تو اس نے اونٹنی روکی، سرکار کو بلا کر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بس ویسے ہی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا جان آپ کو نہ پا کر بہت پریشان ہوں گے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ابو جہل نے سواری کو بٹھایا اور کہا کہ اے محمد، آئیے میرے پیچھے سوار ہو جائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پیچھے سوار ہو گئے۔ اب ابو جہل نے اپنے اونٹ کو اٹھانے کا اشارہ کیا، لگام کھینچی، مہار کھینچی، لیکن اونٹنی اٹھی نہیں۔ لاٹھی سے مارا، چابک سے مارا۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ ناکا نے اٹھنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس کو بہت مارا پھر بھی اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل بڑا حیران ہوا کہ میرے ناکا کو کیا ہوا ہے، پہلے تو بالکل ٹھیک آ رہی تھی کہ اب اس سے کیا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ پتہ ہے اونٹنی کیوں نہیں اٹھی، کیوں نہیں چلتی؟ اس لیے کہ ناکا کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے پشت پر سوار جو ہے وہ سلطان کائنات سوار ہو چکا ہے۔ پر میں بدنصیب ابو جہل نے سرکار کو پیچھے بٹھایا ہے، اپنے پشت کے پیچھے بٹھایا ہے، میں کیسے چلوں، میں کیسے اٹھوں؟ میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو، نوکر آگے ہو، مالک پیچھے ہو، غلام آگے ہو اور نبی پیچھے ہو، ابو جہل آگے ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم، جب تک ابو جہل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے نہیں بٹھائے گا میں اٹھوں گی نہیں۔ ہے اونٹنی، خیال کرو کہ ہے اونٹنی، ہے جانور، پر ادب نبی دیکھو
کتنا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی بے ادبی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر، ان مولویوں پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی کرے اور یوں کہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان سے چھوٹے بھائی جیسے ہیں۔ اتنی تعظیم کرنی چاہیے جتنی تعظیم بڑے بھائی کی جاتی ہے۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ایسی انسانوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ابو جہل اونٹنی کو مارتا ہے پر اونٹنی اٹھتی نہیں۔ جب اس نے بہت زیادہ اونٹنی کو مارنا شروع کیا تو اونٹنی نے چہرے کو اپنے آسمان کی طرف کیا اور عرض کی کہ اے خالق کائنات، بدنصیب ابو جہل مجھے مار کر اٹھانا چاہتا ہے پر میں نے اٹھنا نہیں۔ اے رب کائنات مجھے اجازت فرما، مجھے بولنے والی زبان عطا فرما تاکہ میں اس بے ایمان بے ادب کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں اٹھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اونٹنی کو بولنے والی زبان عطا فرمائی۔ اونٹنی زبان حال سے بولی کہ یا احمق، یعنی اے گدھے، میں کیسے اٹھوں، میں کیسے چلوں؟ وہ بے ادب، تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیرے پشت کے پیچھے سارے نبیوں کا امام، ساری کائنات کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اے ابو جہل، اگر مجھے اٹھانا چاہتا ہے، اگر مجھے چلانا چاہتا ہے تو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھا، پھر میں اٹھ کے چلوں گی، نہیں تو قیامت تو آ سکتی ہے، میں اٹھ نہیں سکتی۔ ابو جہل نے جب اٹھنے کی یہ بات سنی تو بڑا حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بڑی شان ہے، جانور بھی تیرا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تجھے پہچانتے ہیں۔ ابو جہل خود کہتا ہے کہ جب میں نے محمد کو آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی خود بخود بجلی کی طرح بھاگنے لگی۔ حضرت عبد المطلب ابھی کعبہ کے پاس تشریف فرما ہے کہ ابو جہل حضور کو لے کر مکہ پہنچ گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، پتہ نہیں تیرا بیٹا بڑے ہو کر ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا کیوں؟ ابو جہل نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو اونٹنی پر پشت کے پیچھے بٹھایا تو اونٹنی اس وقت تک نہیں چلی جب تک میں تیرے پوتے کو اپنے آگے نہیں بٹھا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مسکرا پڑے ابو جہل اور فرمایا کہ ابو جہل، واقعی میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب جنگل سے جب تلاش کر کے لائے تو سرکار کے ملنے کی خوشی میں عبد المطلب نے سونا غریبوں میں تقسیم کیا، کئی اونٹ ذبح کر کے مسکینوں میں اس کا گوشت بانٹ دیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنا لخت جگر کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، مسرت اور محبت کے آنسو آنکھوں سے چھلک چھلک پڑے۔ 4 سال کی جدائی کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی سگی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کی گود میں تشریف فرما ہے۔ سیدہ آمنہ نے حضرت حلیمہ سے فرمایا، بہن تیری بڑی مہربانی کہ تو نے 4 سال تک میرے لخت جگر کو بڑی محنت اور سے پالا ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا، عرض کی کہ اے سردار زادی، شکریہ تو آپ کا کہ اتنے شان والا، اتنی عظمت والا بچہ 4 سال میری گودی میں کھیلتا رہا، جس کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بلکہ میرے پورے قبیلے پر اپنا کرم فرمایا۔ سیدہ آمنہ پھر خدمت کے بدلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سا سونا چاندی کپڑے طرح طرح کے تحائف دے کر پھر حضرت عبد المطلب نے خوب انعام و کرام سے نوازا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ سیدہ آمنہ اور حضرت عبد المطلب نے مجھے اتنا انعام دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت حلیمہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میری سردار زادی، اب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے وطن واپس چلی جاؤں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل جا سکتی ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ جب حضرت حلیمہ جانے لگی تو دل میں محبت رسول رکھنے والوں ذرا سوچو اور ایمان سے سوچ کے بتانا، تو اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، اس وقت سیدہ حلیمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ جب سیدہ حلیمہ جانے لگی تو کملی والے کو سینے سے لگا لیا، روتی بھی جاتی اور کہتی بھی جاتی کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے بچوں کو دودھ پلایا ہے پر میں نے تجھ جیسا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ کملی والے، تو ہمارے گھر کا چراغ تھا، ہمارے گھر کا رونق تھا،
ہمارے گھر کی برکت تھی، ہماری آنکھوں کا نور تھا۔ اب میں جب گھر واپس جاؤں گی تو تم نظر نہیں آؤ گے تو میں محمد محمد کہہ کر کسے پکاروں گی؟ بیٹا تو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھا، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ میں نے 4 سال تک تیری خدمت کی ہے۔ بیٹا انسان ہوں، بشر ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اپنی دائی ماں حلیمہ کو معاف فرما دینا۔ سیدہ حلیمہ کی یہ باتیں جب کر رہی تھیں تو میرے رحیم و کریم آقا کی پیاری پیاری آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ زمین بھی رو پڑی ہوگی، آسمان بھی رو پڑا ہوگا۔ سیدہ حلیمہ نے آخری بار سرکار کے رخساروں پر پیار دیا، سیدہ آمنہ کو سلام عرض کیا، جناب عبد المطلب کی خدمت میں آداب پیش کیا اور واپس چل پڑی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو مکہ شریف ان کے والدہ کے چھوڑ کر اپنے وطن واپس تشریف لے گئی۔ اب دھیرے دھیرے میرے آقا کی عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے جب 40 برس کے ہوئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعلان نبوت کیا، اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، نہیں، بلکہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی نبی تھے، رسول تو ہزاروں سال پہلے کے تھے، پیغمبر تو لاکھوں سال پہلے کے تھے۔ نبوت کی سند، نبوت کا تغمہ، نبوت کا خزانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس وقت عطا فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی ابھی بنے بھی نہیں تھے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی وہ ابھی بنے ہی نہیں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابھی نسل انسانی کا باپ نہیں بنا، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس وقت بھی نبی تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جو لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں تو وہ اظہار فرما رہے ہیں، اعلان نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ بیان اگلے جمعہ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔